ترجع شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، میں ان کی شان سے متعلق کیا بیان کروں کہ جن کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اب سارے بندے چہرہ تو نہیں دیکھ سکتے نا، چہرہ اس طرف ہے، تو جو پیچھے کھڑے ہیں وہ کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا کہ النظر الی علی عبادہ، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب چلو جنہوں نے چہرہ دیکھا، جنہوں نے مولا علی کی طرف دیکھا، خوش نصیب ہیں۔ جس دور میں ہم ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا، تو ہم کیا کریں؟ تو حدیث پاک سرکار نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو علی سنی کے دل کی کلی اور سنی کے ایمان کی جان مولا علی، اتنا خوش نصیب انسان جس کی ولادت کعبہ میں ہو، اندر کعبہ کے جوف کے اندر۔ والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد، اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کون سا نامہ مہینہ ہے، تو اس میں تو ہمارے خواتین نماز نہیں پڑھتی بھئی، وہ بیٹھ نہیں سکتی، اور وہ تپتی دھوپ کے اندر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی ہیں۔ کتنی معزز محترم مکرم وہ والدہ ماجدہ ہے، تو کعبۃ اللہ کے اندر مولا علی پیدا ہوئے۔ اور جس کا بھی بچہ پیدا ہونا تو سب سے پہلے نا بچے کے نین پرین چیک کرتے ہیں، آنکھیں، قد کاٹ۔ تو مولا علی کی والدہ ماجدہ نے دیکھا کہ قد بھی ٹھیک ہے، ہاتھ بھی بڑے خوبصورت ہیں، لیکن یہ ایک بات ہے کہ ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، آنکھیں بند ہیں، پتہ نہیں نابینا تو نہیں ہے، پریشان ہو گئی۔ اور علی پاک کی ایک سے ایک خوبی ہے، گنتے جائیں ختم ہونے والی ان کی خوبیاں، ان کی بحر بے کنار ہے مولا علی۔ لیکن یہ بھی رقم بتا دوں، مولا علی کسبٹی ہے، یہ کہتے ہیں حق چار یار، جب علی کا نام آتا ہے منہ سوچ جانا ہے وہ کہڑا حق چار یار ہے، انہیں چارہ علی کوئی نہیں۔ علی کا دشمن مومن ہو سکتا ہے، لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، علی تو سے جو پیار کرے گا وہی مومن ہے، جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ کیا ہے؟ منافق۔ لیکن تھوڑا پھر پیچھے جاؤں، میں علی کے پاس جاتا ہوں، علی کے دروازے پہ دستک دیتا ہوں، میرے مولا، سنیوں کے مولا ہمیں بتا تو دیں آپ کے ساتھ کون پیار کرتا ہے؟ سب دعوت تو سب کرتے ہیں، کون؟ فرمایا جس دل میں میری محبت ہوگی نا اس میں 3 یار اور بھی ہوں گے۔ جس کا دل صرف میری محبت ہے، 3 یاروں کے نہیں ہے، تو وہ جھوٹا ہے۔ میں نے کہا جناب یہ آپ کا فرمان ہے، تھوڑا آگے نہ چل پڑیں بارگاہ رسالت مآب کے اندر؟ تو سرکار فرماتے ہیں لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعہ الا فی قلب مؤمن، فرمایا ان 4 یاروں کی کٹھی محبت جس کے دل میں جمع ہو جائے وہی مومن ہے۔ علی پاک سے اگر بغض ہے مومن نہیں ہے، صرف علی سے پیار ہے، 3 سے بغض ہے پھر بھی مومن نہیں ہے۔ ان سب سے حضور کی ساری نسبتوں سے پیار ہو۔ اور پیار کا ایک عجیب معاملہ ہے۔ ابو جحیفہ ایک شخص تھا، یہ کوفہ میں رہنے والا تھا اور حضرت علی کا مرید تھا۔ تو پیر اور جا رہے تھے پیچھو، ابو جحیفہ رونا جا رہا ہے۔ السوائق امام ابن حجر کی حوالے سارے میرے پاس محفوظ ہیں، جو دیکھنا چاہے جس وقت چاہے، نہ دن رات کا کوئی ٹائم نہیں، میں حاضر ہوں۔ تو مولا علی نے کہا ابو جحیفہ خیر ہے، پریشان کیوں ہیں؟ آخر لگے جی میں تو بڑا دل نہ میرا او نہ پوچھو، میرا دل بیٹھ گیا ہے۔ کیوں ہویا کی؟ آخر لگے جی ایک بندہ ملیا ہے، وہ کہنا جی ابو بکر افضل ہیں، پھر اس کے بعد عمر افضل ہیں، پھر عثمان افضل ہیں، علی کا 4تھا نمبر اس نے کہہ دیا۔ تو میرے دل کے اندر نا یہ بڑی چوٹ لگی مجھے، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ آپ ہی افضل ہیں سب سے، آپ ہی میرے مرشد ہیں، آپ میرے پیا جی ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو جحیفہ اندر آ۔ کوفہ کے اندر جس وقت 3 صحابہ اکرام وصال فرما چکے تھے، اس وقت امیر المومنین تھے، فرمایا اندر آؤ۔ اندر لے گئے، فرمایا میں خود سرکار کے ساتھ رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار نے فرمایا کہ سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر،
پھر عثمان، پھر علی. فرمایا یہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں. ابو جحیفہ جب باہر نکلا اس نے کہا میں نے اپنے پیر سے سنا ہے. تو پوری دنیا میں اس نے کہا سنو بھائی سب سے افضل کا نام ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی. اور حضور غوث الثقلین غوث اعظم جیلانی پاک فرماتے ہیں جیسے ترتیب خلافت ہے ویسے ترتیب فضیلت ہے. نہیں ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ بنے، اس دور میں آپ جیسا کوئی نہیں تھا. پھر عمر پاک خلیفہ بنے، اس دور میں عمر پاک جیسا کوئی نہیں تھا. پھر عثمان پاک خلیفہ بنے تو عثمان پاک کے دور میں آپ جیسا کوئی نہیں تھا. جب مولا علی خلیفہ بنے تو آپ جیسا اور کوئی نہیں تھا، آپ سب سے افضل تھے. تو یہ ترتیب جو خلافت کی ہے یہ بھی انہی نے عطا فرمائی. اور رہی یہ کہ خلیفہ اول کون ہے دوسرا، اس کا فیصلہ ہم خود بھی نہیں کرتے تاکہ محبین جو ہیں وہ چڑ نہ جائیں. محبین جو نام نہاد محبین چڑ نہ جائیں. مولا علی سے پوچھ لیتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں جب سرکار کا وصال ہوا میں حضور کے پاس تھا اور آخری وقت مجھے بلایا قریب، علی ادھر آؤ. یا رسول اللہ جی. آپ نے فرمایا سن لو انا مما یلی من بعد ابی بکر، میرے بعد میرے خلیفہ ابو بکر ہوں گے، ثم عمر، پھر عمر ہوں گے، ثم عثمان، پھر علی ہوں گے، ثم پھر عثمان ہوں گے، عثمان کے بعد علی تم بنو گے. اور آپ فرماتے تھے کہ مصلی رسول میں تم کھڑے ہو جاؤ میں دیکھتا ہوں کون پیچھے کرتا ہے تمہیں. قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، آپ کو حضور نے مصلی پہ کھڑا کیا میں دیکھتا ہوں پیچھے کون کرتا ہے. اور یہ علی کا جو چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس کی راوی بتا دیں بس مجھے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کون دیکھ رہا تھا، اس کا راوی کون ہے، تاکہ فرقہ واریت دفن ہو جائے نا. حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی ہمارے گھر آئے، میرے بابا ابو بکر صدیق علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اور علی کے بیٹوں میں ابو بکر، عمر، عثمان میں دکھاتا ہوں. مولا علی کے بیٹوں میں ابو بکر، عمر، عثمان میں دکھاتا ہوں. اور پھر مولا علی نے ابو بکر کو امام بنایا، پیچھے نماز پڑھی. عمر کو امام بنایا، پیچھے نماز پڑھی. عثمان کو امام بنایا، پیچھے نماز پڑھی. تو پھر انہوں نے کی تقیہ، میں کہا تقیہ پیو بہادر ہے پتر بہادر ہے، کہ حیا کر، تقیہ کر گئے. تو اگر تقیہ یہی بات تھی خلافت راشدہ کے دور میں باہر کیوں نکلے؟ مولا علی نے بتایا جو حق تھا ہم حق کے ساتھ رہے. اور حسین نے بتایا جب یزید ناحق آیا تو حسین کھڑا ہو گیا میدان میں. تو بھائی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا، اور مولا علی فرماتے ہیں میں نے ایک بار نہیں کیا اس کا تجربہ، ایک بار نہیں کیا میں نے، فرماتے ہیں میں نے بار بار تجربہ کیا. ایک بار ایک عرابی آیا اونٹ بیچنے کے لیے، تو امام ابو نعیم نے اس کو کتاب مروزی نے کتاب الفتن کے اندر اس کو نقل کیا ہے. تو سرکار نے فرمایا کل پیسے لے جائیں. وہ جب جانے لگا نا تو نبی پاک اسلام کے غلام حضرت مولا علی کھڑے تھے. فرمایا جاؤ نبی پاک اسلام سے کہو اگر آپ نہ ہو کل پھر پیسے کون دے گا؟ فرمایا ابو بکر دیں گے. فرمایا جاؤ پوچھو ابو بکر نہ ہو پھر کون دے گا؟ فرمایا پھر عمر دیں گے. عمر اگر نہ ہوئے پھر پیسے کون دے گا؟ فرمایا عثمان غنی دیں گے. فرمایا اگر عثمان غنی نہ ہو پھر پیسے کون دے گا؟ فرمایا پھر وہ جو تمہیں بھیج رہا ہے وہی پیسے دے گا. پھر چلیں مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے، اس کی بنیاد رکھی گئی. تو سرکار پاک نے فرمایا پہلی اینٹ آپ نے رکھی. فرمایا ابو بکر اب تم رکھو، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی. فرمایا میرے بعد میرے خلیفہ ایسے بنیں گے. تو ترتیب تو لگ گئی، تو بات کون سی رہ گئی درمیان میں؟ یہ ایویں ہی فرقہ وارت ہوا ہو رہی ہے بھائی. تو کیا اگر ان کو آپ ظالم کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ خلیفۃ بلا فصل کہتے ہیں معاذ اللہ، تو یہ تو ظلم ہے. قرآن کس نے جمع کیا؟ ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی. تو 3 خلفاء نکل گئے. پھر قرآن کا کہاں رہ گیا بھائی؟ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں. تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اپنے باپ سے پوچھا آپ علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے؟ فرمایا نے سرکار سے سنا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ابو بکر بھی علی کا چہرہ دیکھیں. اما عائشہ روایت کریں، پھر بھی جھگڑا ان کے درمیان. اور حضرت علی کی بیٹی ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر کا نام بتا دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم کے شوہر کا نام کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم. تو فاروق اعظم کیا بنے؟ مولا علی کے داماد. خدا کے لیے ان کو لڑا رہے ہو آپس میں؟ ان کو نہیں. رحماء بینہم، آپس میں رحیم و کریم. میں دکھاتا ہوں، میں کتاب ساتھ لایا ہوں، رحیم و کریم ہے آپس میں، ان میں کوئی جھگڑا کوئی نہیں ہے.
اب علی پاک کی ولادت ہوئی تو ماں پریشان ہو گئی، بچے کو لے کر حضور کی بارگاہ کے اندر لی گئی. یا رسول اللہ میں بچہ تو اپنا لے کے آئی ہوں کہ پریشان بڑی ہوں. سرکار نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ باقی سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن دیکھتا نہیں ہے، بینائی نہیں ہے. سرکار نے اپنی گودی میں رکھا تو علی پاک نے آنکھیں کھولی، کہا حضور ویکھن واسطے چہرہ تہاڈا چاہیے سی نا جی، میں کعبے کو تو نہیں دیکھتا نا. بچوں کے مقدر ہوتے ہیں نا، کوئی غریب کا بچہ ہے تو دائی کا منہ دیکھے گا، امیر کا ہے تو نرس کا منہ دیکھے گا. اور علی کے لیے کوئی چھوٹی بات تھی کعبۃ اللہ کو دیکھتے؟ سب سے پہلے دیدار آپ کا کیا. اور علی کی خوش نصیبی، میرے آقا مولا نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، غسل ولادت. فرمایا علی غسل ولادت تجھے میں نے دیا ہے، غسل وصال مجھے تو نے دینا ہے. اور مولا علی نے ہی آپ کو غسل وصال دیا تھا. اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے جو مانگا، جیسے اپنے لیے مانگا علی ویسے تیرے لیے بھی مانگا میں نے، اور اللہ نے مجھے قبول فرما لیا. اور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کہ کون کون سی بات ان کی بتاؤں. مولا علی آپ آرام فرماتے، خواب میں دیکھا فجر کی نماز باجماعت کھڑی ہے اور ایک لونڈی آئی نماز کے بعد، کھجوروں کا ٹوکرا ہاتھ میں ہے. اس کو ریاض النظر میں نقل کیا گیا ہے، وہ بتبری نے نقل کیا ہے. وہ ٹوکرا لائی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی منہ میں ڈالی کھجور، پھر فرمایا علی ایک اور لے لو. تو کہتے اتنا مزہ آیا، ذائقہ آیا. کہتے خواب کی بات ہے لیکن میری جاگ کھل گئی، دیکھا تو منہ کے اندر کھجور کی مٹھاس موجود ہے. عجیب بات ہوئی. کہتے میں پھر سیدھا مسجد نبی کے اندر چلا گیا، دیکھا تو مصلی پر حضرت عمر فاروق اعظم امام ہے. فاروق اعظم نے نماز پڑھائی، نماز سے فراغت کے بعد ویسے ٹوکرا کھجوروں کا آیا، وہی لونڈی. آپ نے کھجور، پھر کھجور. تو پھر میں نے آگے بڑھ کے کہا حضور ایک ہور نہیں ہو سکتی؟ میٹھی بڑی ہے کھجور، ایک ہور نہیں ہو سکتی؟ فرمایا فاروق اعظم پاک نے فرمایا اگر حضور اور دیتے تو میں بھی اور دے دیتا. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. تو مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم خود فرماتے ہیں، اور آپ مدینۃ العلم کا دروازہ ہے. خود فرمایا سرکار نے انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسھا عمر حیطانھا و عثمان سقفھا و علی بابھا. میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے. حدیث پوری پڑھتے ہی نہیں ہے، گمراہی پھیلی کیوں؟ حدیث پوری پڑھیں گمراہی ختم ہو جائے نا. تو وہ دروازہ ہے، باب مدینۃ العلم ہے. تو اعلیٰ حضرت لکھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فرمایا مولا علی فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھر دوں، 70 اونٹ بوجھ لے کے جائیں. فرمایا یہ 25 لاکھ جلدیں بنتی ہیں کم از کم. مولا علی فرما رہے ہیں اگر میں لکھوں تو. اور پھر آگے لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت بڑی خوبصورت لکھا، فرمایا یہ تو علم علی ہے. اس کے بعد صدیق اکبر کی باری ہے، ذهب عمر بہی 19 العلم. فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ علم کے 9 حصے لے گئے. اور پھر وہ خود فرماتے ہیں کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم سب سے بڑے عالم تھے. 9 حصے علم عمر کے پاس ہے. اور علی پاک فرما رہے ہیں میں 70 اونٹ لکھ دوں. پھر یہ فرما رہے ہیں سب سے بڑے عالم کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے، آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں. اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے نا ایک کتاب لکھی، 2 کتابیں آپ نے وہ درج فرمائی. تو دونوں کی دونوں کتابیں آپ کے پاس تھیں. اس میں نا علم جفر تھا، وہ لکھ کے حساب کتاب کے ذریعے آپ نے قیامت تک کی ساری باتیں بیان کر دی مولا علی نے. تو عجیب بات ہے کرم اللہ وجہ کریم. تو امام علی رضا کو مامون رشید جو خلیفہ تھا نا، اس نے کہا میں مر رہا ہوں. امام علی رضا کو بلایا، کہنے لگا یہ میں تمہیں لکھ دیتا ہوں، میرے بعد خلیفہ تم بنو گے، خلافت تمہیں دے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا بادشاہ وقت تھوڑی دیر ٹھہر دو، ٹائم تھوڑا دے دو. کیا بات ہے؟ میں حساب کر لوں گا اس وقت زندہ بھی ہوں کہ نہیں ہوں. کیسے کرو گے؟ فرمایا میرے بابا کتابیں چھوڑ گئے. وہ کتابیں لیں، آپ حساب کیا. فرمایا خلیفہ تیری زندگی میں مجھے موت آ جائے گی، تمہیں مبارک ہو، تم نے مہربانی کی ہے، میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں. ایسا ہی ہوا کہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو مولا علی کا علم ہے کرم اللہ وجہ کریم. اور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ فرماتے ہیں کہ قبرستان گئے اور قبر والوں کو آواز دی، او قبر والو، قبر والو. یہ کیا ہوا قبر والوں کو؟
بتاؤ تمہارے کیا حوالہ ہیں؟ جب سنتے نہیں تو سوال کیوں کر رہے ہیں؟ علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، فرمایا کہ تم پر میری اور میرے صحابہ کرام کی سنت لازم ہے، تم اس کو داڑھوں سے پکڑ لو۔ تو مولا علی فرماتے ہیں آپ نے آواز دی تو قبروں سے جواب ملا، پہلے ہمارے گھر والوں کا حوال بتائیں۔ مولا علی نے فرمایا تمہارے گھر والے جو ہے وہ پریشانی کے اندر ہیں، تمہارے نام و نشان مٹ گئے، بیوی نے نئے شوہر کر لیے، تمہارے دوست تمہیں بھول چکے ہیں، تمہارے مکانوں میں دشمنوں کا قبضہ ہو گیا ہے، تمہارے بچے جو پیٹ رہے ہیں، اب تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا علی کیا بتائیں، کفن پھٹ گئے، آنکھیں بہہ گئیں، نتنوں سے پیپ جاری ہے، آواز دیتے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو قبر کا مقام، اور یہ تو رہی نا یہاں تک کی بات۔ اور مولا علی خود فرماتے ہیں کہ 4 باتوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 باتوں میں مجھ سے فضیلت لے گئے۔ وہ کون کون سی؟ فرمایا میں نے اسلام کو چھپایا، انہوں نے اسلام کو ظاہر کیا، اور میں نے ہجرت نہیں کی، وہ ہجرت پہ حضور کے ساتھ تشریف لے گئے، وہ ہجرت میں تشریف لے گئے، اور میں ابھی گھر میں تھا، وہ غار کے اندر یار غار بن گئے، اور میں نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی، وہ حضور نال لے کے نمازیں پڑھتے پھرتے سر۔ خود فرماتے ہیں مولا علی، اور سن لیں حق بدست حیدر کرار، یعنی مقابلہ اگر ہوا تو حق کس کے ہاتھ میں ہے؟ حضرت علی کے حق میں۔ حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر کام فجار۔ فرمایا فجار قوم کا، فاجر و فاسقوں کا کام ہے کہ ان صحابہ پہ تان کرنا، لیکن ہم حضرت علی کے مقابلے میں امیر معاویہ پاک ہیں، تو ہم کہتے ہیں مولا علی حق پہ ہیں، لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار ہیں، ان پہ تان کرنا بھی فسق و فجور ہے، فسق و فجور سے خالی نہیں ہے۔ تو مولا علی کی ساری زندگی اسی عبادت، ریاضت، اور کیسے قرآن کے قاری تھے کہ چڑھتے اپنی گھوڑے کے اوپر، قدم یہاں رکھتے، دوسری رکعت میں جانے تک قرآن پاک ختم ہو جاتا۔ اتنے بڑے قاری تھے قرآن پاک کے، اور ساجد، عابد، زاہد اتنے بڑے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جو چیزیں 2-4 عطا فرمائیں، اس کے علاوہ مولا علی ایک برتن کا اضافہ نہیں کر سکے ساری زندگی۔ اور مزے کی بات ہے، سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا نے کہا میں بیمار ہوں، میرا جی چاہتا ہے انار کھاواں، تو بیمار بندے کے لیے انار بہت اچھا ہے، 1 بیمار 100 انار، لیکن انار کھائیں صحیح، ذرا دیکھیں بھی تو صحیح اس کو نا، پھٹکائی جا رہے ہو، یہ تو دیکھو نا انہوں کھول کے، یہ اتنے سونے موتی کس نے پرو کے رکھے نے، پھر اوپر جو ہے وہ غلاف ادھر سے بھی ٹشو کی طرح، یہ کس نے چڑھایا ہے؟ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ جو تم انار کھا کے پھینک دیتے ہو نا، انار کے اوپر جو باریک جھلی ہوتی ہے نا، اس کو ملا کے دانوں کے ساتھ کھا لو، میدا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اور مولا علی فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، میں سرکار کے پاس آیا، نبی پاک نے فرمایا علی پریشان ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا کسی کو کہو تمہارے کان میں اذان دے دے۔ اور کچھ حدیثیں اعلیٰ فرماتے ہیں کہ 4.5 لاکھ حدیثیں مولا علی کی شان میں گھڑی گئی ہیں، یہ من گھڑت چیزیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث میں بیان کر دوں آپ کو، دموں کا دمی لحم و کلامی، علی تیرا خون میرا خون ہے، اور میرا خون تیرا خون ہے، یہ کیا بات ہے؟ میرا گوشت تیرا گوشت ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، یہ من گھڑت 4.5 لاکھ حدیث علی کی شان میں گھڑی گئی ہیں، بدبختوں کو سمجھ نہیں آئی۔ ایک بندہ آیا مولا علی جی، فرمایا تو حضور لکھ کے دے خلافت؟ آپ نے فرمایا اگر مجھے لکھ کے دے جاتے تو میں ابو بکر کو چڑھنے دیتا ممبر کے اوپر، اس کی جرت تھی؟ کیسی باتیں تم کر رہے ہو؟ فرمایا سرکار کو اچانک مثال فرما گئے، کیا تم نے دیکھا نہیں 17 نمازیں مصلی پہ ابو بکر، اور تم مقتدیوں میں حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ یہ بھی دیکھو نا۔ اب مولا علی کا جو عقیدہ ہے وہ بیان کر دوں تاکہ بات مزید جو ہماری پختہ ہو جائے، پھر میں مولا علی کا جو ہے نا جنت میں جانا دکھاتا ہوں، پھر مولا علی کی محبت دکھاتا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں جو میں نے آپ سے کرنی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں بڑا پریشان تھا، میں حضور کے پاس آیا، پریشانی بڑی ہے، بیان نہیں کر سکتا جس وقت ہم گزر رہے ہیں۔ سرکار پاک نے فرمایا کہ کسی کو کہو تمہارے کان میں اذان دے دے۔ مولا علی فرماتے ہیں اذان ادھر سے ہوئی، ادھر سے پریشانی نکل گئی۔ کہتے ہیں فجربتہ، کہتے ہیں وہ تو ایک اذان تھی نا، میں نے ایسے کیا، پھر جس کسی کو پریشانی ہوئی میں نے اس کے کان میں اذان کہی، فوراً پریشانی دور ہو گئی۔ میں نے کان میں اذان کہی، فوراً پریشانی دور ہو گئی۔ فرمایا میں نے خود یہ بات سنی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں
کہ میں نے جس کو پریشانی ہو میں نے کہا کان میں اذان دو ادھر سے پریشانی نکل جائے. آپ بھی تشریف فرماؤ 2 باتیں سن لیں دین کی. اور ویسے بھی جب دین کا درس ہو رہا ہو تو مہربانی کر کے ایسا نہ کیا کریں, آپ بھی اٹھیں, آپ خود بیٹھیں, خود بھی دین سنیں. آپ یہ شرعی مسائل آپ بھی تو سنیں نا بھائی. اور دین کی اتنی وقت ہی نہیں ہے کہ جناب کوئی بندہ درس سن رہا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں آپ ہماری بات سنیں. جی خدا کے لیے بھائی یہ اپنے بچوں کو بھی دین سکھائے, خود بھی دیندار بنے. یہ میں مولا علی کے بیان کر رہا ہوں. جب مولا علی پاک کا پر حملہ ہوا کرم اللہ وجہ کریم تو آپ کی بیٹی حضرت سید ام کلثوم فبقت, تو ام کلثوم جو ہے روئی من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے. فقال لها, مولا علی نے فرمایا اسکتی, میری بیٹی چپ ہو جاؤ. کیوں؟ فلاؤ ترین ماذا اری لما بقیتے, فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تو دیکھتی نا تو کبھی نہ روتی. فرمایا ابو جان وہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ ھذہ الملائکۃ وفود والنبیون, یہ دیکھو فرشتے آئے ہوئے ہیں, یہ دیکھو نبی آئے ہوئے ہیں. اور فرمایا وھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ دیکھو پیارے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. علی کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور زندہ ہے, حضور آ سکتے ہیں. یہ مولا علی کا عقیدہ ہے. اور حضرت صاحب تفسیر مظری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظری کے اندر یہ بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں یہ تو یہ دور رہا نا پہلے نبیوں کی امت میں بھی. شرافت صاحب اس نقطے کو یاد رکھنا, پہلے نبیوں کی امتوں کے اندر بھی اگر کسی نے مولا علی کو آواز دی, مولا علی نے ان کی بھی مدد کر دی. یہ تو یہ امت رہی نا. لگاؤ نعرہ حیدری 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 کرم اللہ وجہ کریم. مولا علی ہماری جان, ہمارا ایمان ہے. ہاں جی, فرمایا یہ تو یہ رہے پہلی امتوں نے بھی اگر کسی میں مولا علی کو آواز دی تو مولا علی نے ان کی بھی مدد. تو جو ان کی مدد کر سکتے ہیں ہماری مدد نہیں کر سکتے. یہ مدد ذاتی نہیں, اللہ کی عطا سے ہے تاکہ شرک کا دروازہ بھی بند ہو جائے. آخری روایت جی میں اس میں سے بیان کرنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی, فرمایا کہ حضرت علی پاک جو ہیں وہ جنت میں کس طرح داخل ہوں گے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح ہوں گے, ایک طرف میں ہوں گا, ایک طرف جناب ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے, اور حضرت علی ہمارے درمیان تیز سے چلیں گے, اور تیز سے چلتے ہوئے جیسے نئی دلہن جاتی ہے اس کو لے کر جنت, نئی دلہن کو دولہا کے یہاں لے جاتے ہیں. فرمایا اس طرح ایک طرف خلیل اللہ ہوں گے, ایک طرف حبیب اللہ ہوں گے, مولا علی درمیان سے جنت میں جائیں گے. تو یہ قرآن کریم اور یہ جتنی نعمتیں ہیں, جتنی برکتیں ہیں, یہ صحابہ کرام اور اہل بیت نبوت کی برکتوں سے اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں. اور مولا علی کی ایک آخری بات جو جوانوں کے لیے بڑا پیغام ہے, جوانوں کے لیے بڑا پیغام ہے. مولا علی تشریف فرما تھے, عید کا دن تھا تو روٹی سوکھی کھا رہے تھے, بندہ پاس سے گزرا تو وہ کہنے لگا جی اے پیارے علی آج عید ہے؟ فرمایا آج بھی عید ہے, کل بھی عید ہے, پرسوں بھی عید ہے, ترسوں بھی عید ہے. وہ کہنے لگا اتنی زیادہ عیدیں تو نہیں ہوتی. مولا علی نے فرمایا جس دن بندہ مومن اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے وہ عید کا دن. تو اب ہمارے جوان یہ کہتے ہیں جی ہم کیسے بچیں, یہ بھی ایک سوال ہے. جوان بچے ہم کیسے بچیں جی مولوی صاحب, دلدل ایسی ہے ہوئی ہے فلان. بھائی دیکھو موبائل کی میموری ہے, اگر وہ فل ہو جائے تو اس میں کوئی اور چیز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پہلے اس کو ڈیلیٹ کریں گے پھر ہوگا نا. تو بھائی اس کا بہترین چھوٹا سا حل ہے, آپ اپنی میموری ذکر الہی سے بھر لیں, کثرت سے ذکر کریں, قرآن پاک کثرت سے پڑھیں, درود کثرت سے پڑھیں, گناہ چھوٹ جائیں گے. گناہ کوئی شے ہی نہیں ہے. میموری فل کریں, آپ میموری کے اندر ذکر رکھیں آپ. تو مولا علی فرماتے ہیں جس دن بندہ مومن اللہ کے نافرمانی سے بچ جائے وہ کیا ہے؟ عید کا دن. اللہ کرے سارے دن ہمارے عید کے دن ہوں. وما علیہ الا البلاغ. الصلاۃ